أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو 40 دن کے کورس کے بارے میں مکمل آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا افادیت ہے اور کن مریضوں کے لیے ہے، اور اس کی مکمل آپ کو میں تفصیل بتاؤں گا۔ یہ 40 دن کی دوائی جو ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے میرا بھائی، یہ دیکھیں 4 پیکٹ ہوتے ہیں 10 دن کے۔ 10 دن کی یہ دوائی، 10 دن کا دوسرا پیکٹ، پھر 10 دن کا تیسرا پیکٹ، اور پھر 10 دن کا چوتھا پیکٹ، اور اس کے بعد پھر یہ تلا ہوتا ہے 12 دن کا تلا، جو صبح شام آپ نے عضو تناسل کی مالش کرنی ہے۔ یہ ساری میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس کے بعد میرا بھائی پھر یہ مجون کی ایک ڈبی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ 10 دن کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں 10 دن کی دوائی، یہ 3 قسم کے دوائی ہے۔ یہ دیکھیں کیپسول ہے، یہ صبح والا کیپسول، اس پر صبح لکھا ہوگا، اور یہ رات والا کیپسول، اس پر رات لکھا ہوگا، اور یہ ایک مجون کی پڑیا ساتھ ہوگی۔ اور یہ مجون کی چنے کے برابر آپ نے صبح لینا ہے، چنے کے برابر آپ نے صبح ناشتے کے بعد لینا ہے، اور ساتھ آپ نے لینا ہے صبح والا کیپسول۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور رات کو پھر آپ نے رات والا کیپسول لینا ہے، اور چنے کے برابر پھر مجون آپ نے ساتھ لینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مجون کا فائدہ کیا ہے، کیا افادیت آپ جسم میں جا کے یہ کیا چیز پیدا کرے گا، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے آپ کے جسم میں جا کے معدے کو ٹھیک کرنا ہے، معدے کو طاقت دینی ہے تاکہ وہ کام کرے، اور دوائی اثر و قوت با اور قوت مدافعت پیدا کرنی ہے بہت زیادہ مقدار کے ساتھ۔ وہ قوت پیدا کرنی ہے جو بیماریوں کے ساتھ بندے کے جسم میں ہوتی ہے اور بیماریوں کے ساتھ لڑتی ہے۔ یہ اس نے قوت با اور قوت مدافعت بہت زیادہ مقدار میں پیدا کرنی ہے۔ مثال میں یہ دے رہا ہوں، آپ 1 سال اچھا کھانا کھا رہے ہیں، دودھ دہی ہر چیز اچھی لے رہے ہیں، اور 1 سال کے بعد جو آپ کے جسم میں قوت با اور قوت مدافعت بننی ہے، یہ 1 دن میں صبح شام کھانے سے اس مجون نے وہ پیدا کرنی ہے۔ اور یہ صبح والا کیپسول ہے، اس نے آپ کے اندر وہ قوت با اور قوت مدافعت منی جو پیدا ہوئی آپ کی بہت زیادہ مقدار میں، اس کو اس نے سٹور کرنا ہے، جماؤ کرنا ہے آپ کے جسم میں، اور آپ کے جسم میں جمع کرنا ہے اس نے۔ اور ساتھ آپ کا مثانہ گردہ جو لیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے قطرہ آتا ہے، لیکوڈ مادہ آتا ہے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد، آپ کو قطرہ لیسدار آتا ہے جس سے بندہ بہت ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیپسول نے روکنا ہے آپ کے گردے کی لیکیج کو، آپ کے مثانے کی لیکیج کو۔ آپ کا مثانہ ڈھیلا ہو گیا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، یا پیشاب کرنے کے بعد تھوڑے سے قطرے پیشاب کے گر جاتے ہیں، اس کو اس نے ٹھیک کرنا ہے۔ اور پہلے دن سے، اور آپ کو جسم میں ایک فیلنگ آئے گی، پہلے دن سے آپ دوائی لیں گے تو آپ کو جسم میں ایک فیلنگ آئے گی، ایک طاقت فیل ہوگی، ایک خمار فیل ہوگا، جو شیلا پن آپ کو فیل ہوگا۔ اور اسی طرح میرا بھائی جو رات والا کیپسول ہے، اس نے یہ عضو تناسل کے لیے ہے۔ اس نے عضو تناسل کی اندر سے آپ کی رگوں کو اس نے گرم کرنا ہے، اور آپ کو فیلنگ آئے گی ایک عضو تناسل کی۔ جب رگیں گرم ہوں گی، اندرونی طور پر وہ کھلیں گی، تو آپ کو فیلنگ آئے گی، آپ کو تناؤ آئے گا، شہوت آئے گی، اور پہلے دن سے ہی آپ کو فیلنگ آنا شروع ہو جائے۔ یہ پہلے دن کی 10 دن کی دوائی، یہ آپ کھائیں گے تو آپ کو جسم میں فیلنگ آئی، یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا، ایسا نہیں میرا بھائی ہوگا۔ یہ پہلے دن جب 10 دن آپ دوائی کھائیں گے تو آپ کو جسم میں ایک سٹرونگنس فیل ہوگی، ایک طاقت فیل ہوگی، ایک خمار فیل ہوگا، چست پن فیل ہوگا، ٹینشن، بوجھل پن، آپ کا چڑچڑا پن، وہ 10 دن میں آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ تھی پہلے 10 دن کی دوائی، یہ تھوڑی سی نارمل ہے۔ پھر اس سے تھوڑی سی تیز کر دی، ایسے ہی کیپسول ہے وہ بھی پیک ہوئے، تھوڑی سی اس سے ہیوی، پہلے 10 دن سے زیادہ ہیوی کر دی دوائی، تھوڑی سی تیز کر دی تاکہ جسم میں اور زیادہ طاقت پیدا ہو۔ پھر جو اگلے 10 دن کی یعنی کہ تیسرے 10 دن کی، اس سے زیادہ تیز کر دی تھوڑی سی، تاکہ جسم میں طاقت فیل ہو، زیادہ فیل ہو، سٹور بھی ہو، جمع بھی ہو۔
اور یہ چوتھے 10 دن کی دوائی، اس سے کیا ہوگا کہ اور زیادہ ہیوی ہوگی، یہ اور زیادہ طاقتور ہوگی، تو آپ کو جسم میں ایک زیادہ فیلنگ آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کی 40 دن کی دوائی پوری ہو گئی۔ 40 دن کے بعد میرا بھائی یہ تلا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک کیپسول ہے جو رگوں کو اندر سے گرم کرتا ہے۔ تو آپ نے 40 دن کی دوائی کھائی، اندرونی طور پر آپ سٹرونگ ہو گئے، آپ کو فیلنگ آئے گی، آپ کہیں گے یار واقعی میرے جسم میں کچھ آیا ہے، آپ کی ٹائمنگ سیٹ ہوگی، آپ کی سرت انزال والا مسئلہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ 40 دن کے اندر اندر آپ میرا بھائی بالکل کلیئر ہو، آپ کی ٹائمنگ 30 منٹ سے لے کر 45 منٹ تک یہ آپ کی مستقل ہو گئی۔ یہ 40 دن کے کورس کے ساتھ، یہ گارنٹی سے بعد میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں ایسے بات کر رہا ہوں، میں 2001 سے یہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ، اور 18 19 20 سال مجھے ہو گئے۔ یہ 40 دن کے بعد آپ بالکل کلیئر ہو، آپ کی ٹائمنگ سیٹ ہو گئی ہے آدھا گھنٹہ سے لے کر 45 منٹ تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب 12-13 سال کی عمر میں آتے ہیں تو ہاتھ مار کر اپنی منی باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ اتنی منی نکالتے ہیں کہ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور اس کا عضو تناسل کی رگیں ختم ہو جاتی ہیں، رگیں مر جاتی ہیں، وینیں مر جاتی ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ خود چاہے کہ میں ہم بستری کروں، میں عورت کے ساتھ ہم بستری کروں، تو تب اس کے عضو تناسل میں تناؤ آتا ہی نہیں ہے، اس کا عضو تناسل ٹائٹ نہیں ہوتا، یہ بند رگیں ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جب کبھی بے دھیان میں سویا ہوتا ہے، ویسے سویا ہوا ہوا، تو پھر تناؤ آ جاتا ہے، پھر شہوت آ جاتی ہے۔ یہ عضو تناسل کی رگیں بند ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہ مشت زنی کی وجہ سے جو بچے مشت زنی کرتے ہیں اور اپنا مادہ منویہ بار بار نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پرابلم بنتا ہے۔ اور ویسے بھی بن جاتا ہے کئی دفعہ، جو بچے خاطر خواہ خوراک نہ لیں اور کمزور رہیں اور اچھی خوراک نہ ان کو ملی ہو، تو پھر بھی یہ مسئلہ لاحق ہو جائے۔ تو اس کے لیے 40 دن کے لیے یہ کورس آپ نے کھایا، یہ آپ اندرونی طور پر تگڑے ہو گئے، جس کی آپ کو فیلنگ آئے گی، اور آپ محسوس کرو گے کہ اندرونی طور پر آپ تگڑے ہو گئے ہو، آپ کی شہوت بڑھ گئی، آپ کا ٹائمنگ بڑھ گیا۔ تو یہ عضو تناسل کی رگیں بند ہے کہ شہوت یکدم نہیں آتی، تو اس کے لیے اسی 12 دن کا تلا ہوتا ہے۔ یہ اگلے والا حصہ چھوڑ کے، حشفہ جس کو کہتے ہیں، چھوڑ کے اوپر آپ نے اچھی طرح، اور سائڈوں پہ، اور نیچے والا حصہ بھی چھوڑ دیں، اچھی طرح آپ نے 12 دن یہ کرنی ہے۔ 5 منٹ صبح اور 5 منٹ شام میں آپ نے کرنی ہے، اور ساتھ ایک کیپسول آپ نے لینا ہے۔ تو اس سے آپ کو 3-4 دن کے اندر اندر آپ کے عضو تناسل میں آپ کو فیلنگ آئے گی، اس کی لمبائی میں، اس کی موٹائی میں آپ کو ایک فیلنگ آئے گی، آپ کہو گے یار واقعی فرق، آپ کو خود فرق فیل ہوگا، اور تھوڑا سا نہیں ہوگا، کافی سارا آپ کو فرق فیل ہوگا۔ آپ کے عضو تناسل میں لمبائی میں آپ کو فرق فیل ہوگا، موٹائی میں آپ کو واضح فرق فیل ہوگا، اور سب سے بڑا جو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کا دل کرے گا ہم بستری کرنے کو، آپ کا دل کرے گا کہ میں ہم بستری کروں، تو فوراً تناؤ آئے گا اور شہوت آئے گی، اور شہوت ٹوٹے گی نہیں انشاءاللہ۔ آدھا پونا گھنٹہ آپ کی شہوت ٹوٹے گی نہیں، آپ جلدی فری نہیں ہوں گے۔ اکثر بچے عورت سے پاس ہی جاتے ہیں تو فوراً فری ہو جاتے ہیں، اور پاس جانے سے پہلے بھی فری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 40 دن کا کورس کیا اور ساتھ تلا لیا، تو اس سے کیا ہو گیا، آپ کی سرت انزال کم ٹائمی کا مسئلہ حل ہو گیا، اندرونی طور پر آپ تگڑے ہو گئے، اور آپ کے عضو تناسل کی نشوونما ہوگی، آپ کے عضو تناسل کا سائز پورا ہو گیا، لمبائی موٹائی اس کی پوری ہو گئی، اور اب آپ بالکل کلیئر ہو۔ اب آپ شادی بھی کر سکتے ہو، اور شادی کرو گے تو آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، اس جو 40 دن کا کورس ہے، اس میں بچہ پیدا کرنے والے جو مرد کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، سپرم ہوتے ہیں، اس کی بھی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ موٹے ہو جاتے ہیں، تگڑے ہو جاتے ہیں، اور جو تذابیت پس سیل ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی اسی دوائی میں، پہلے وہ دوائی لیدہ تھی، لیکن میں نے کچھ 4-5 سال سے اسی دوائی میں وہ جراثیموں والی دوائی بھی ایڈ کر دی، تاکہ اگر کسی کے جراثیم ٹھیک ہیں تو وہ ٹھیک رہیں، اگر کسی کے کم ہے تو وہ کم ٹائمی کا مسئلہ حل کرے، اور ساتھ اس کے جراثیم بھی ٹھیک ہو جائیں۔
ये 40 दिन का कोर्स आपने किया, आपकी टाइमिंग सेट हो गई, आपका आज़ू तनासल का सैज की ग्रोथ हो गई, आप अंदरूनी तौर पर तगड़े हो गए, और ये बाद में ये मजून की डिब्बी है, ये मेरे भाइयों काफ़ी देर तक चलनी है आपकी। ये आप कोर्स करने के बाद शादी कर सकते हो, कोई घबराहट नहीं रहेगी, खुद इतमादी आ जाएगी आपके अंदर। खुद इतमादी आने के बाद आप घबराएंगे नहीं, आपको शहावत पूरी आएगी, आपके अज़ू तनासल में तनाव पूरा आएगा, ढीलापन नहीं रहेगा, अंदरूनी तौर पे आप खुद फील करोगे। तो उसके बाद मेरा भाई ये मजून की डिब्बी है, ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो छोटी उम्र में अपना मादा मनविया बहुत सारा बाहर निकाल देते हैं और अंदरूनी तौर पर वो खोखले हो जाते हैं, अंदरूनी तौर पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। टेंशन, परेशानी, बोझलपन उनके अंदर छा जाता है और वो अपने आप को औरत के काबिल नहीं समझते, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं और फिर शादी से भागते हैं। तो मेरे भाई अंदरूनी तौर पर जब वीक हो जाता है तो ये चने के बराबर सुबह और चने के बराबर आपने ये कोर्स करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद चने के बराबर आपने सुबह और चने के बराबर आपने रात को लेना। इससे क्या होगा, जो आपने अपना मादा मनविया छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दिया और आपके अंदरूनी तौर पर अंग कमज़ोर हो गए, अंदरूनी तौर पर आपके जिगर की, आपके दिल की, आपके गुर्दे की ग्रोथ नहीं हुई, जिसकी वजह से आप में जुर्रत नहीं रही, आपने हौसला नहीं रहा और आप अंदरूनी तौर पर असास कमतरी का शिकार हो गए। किसी से बात नहीं कर सकते, किसी के सामने ऊंची बोल नहीं सकते, यानी कि अंदरूनी तौर पर आप कमज़ोर हो गए। तो इससे क्या होगा, वो आपकी जो खोई हुई ताकत है वो आस्ता आस्ता आपके अंदर मनी पैदा होगी और इतनी मकदार में पैदा होगी जो आपने अंदरूनी तौर पर अपनी हड्डी का रोगन बाहर निकाला, अपनी जिस्म का रोगन बाहर निकाला, पट्टे खुश्क हो गए और अंदरूनी तौर पे आपके खुलिए खाली हो गए। तो ये इसने क्या करना है, आपको अंदरूनी तौर पर तगड़ा करते 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 आपको उस लेवल पे ले आना है जैसे 15-16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में अंदरूनी तौर पर बंदा तगड़ा होता है। इससे आप अंदरूनी तौर पर आप तगड़ा हो जाओगे, आप दिल गुर्दे वाले हो जाओ। हम कहते नहीं है वो फलाना बंदा बड़ा दिल गुर्दे वाला है, तो आप दिल गुर्दे वाले हो जाओगे, आपके अंदरूनी तौर पर अंगों की ग्रोथ हो जाएगी और आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, एक खुमार आ जाएगा, एक रोशनी आ जाएगी, एक जोशीलापन आ जाएगा। और ये सारा ही कोर्स जो मैंने मेरा भाई बनाया है ये मुस्तकिल है। ये नहीं कि आप जितनी देर तक खा रहे हैं उतनी देर तो आपको फ़ायदा हो रहा है, बाद में फिर वैसे नहीं मेरा भाई, ये मुस्तकिल है। ये देखें ना, 10 दिन की दवाई, फिर 10 दिन की दवाई, 10 दिन के, इससे आपकी टाइमिंग सेट हो गई, आपके अज़ू तनासल की नशुमा होगी, अब आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन क्या कि जिसने ज़्यादा अपनी मादा मनी में बाहर निकाला हुआ और ज़्यादा ही अपने आप को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर किया, उसके लिए ये फिर तिला बाद में आपको अंदरूनी तौर पर, आप जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे इससे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक हो गया, ये मुकम्मल कोर्स है। इससे बच्चा के जरासीम आपके बड़े मोटे हो जाएंगे, बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाएंगे और जिनके कम हैं उनके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिनके ज़्यादा हैं उनके मोटे तगड़े हो जाएंगे। और जो मनी के साथ तजाबी निकलती है वो सलब हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि तो आपका हमल भी जल्दी ठहरेगा। ठीक हो गया, शादी के बाद फ़ौरन हमल ठहरेगा। अच्छा मेरे भाई, कई दोस्त होते हैं वो कहते हैं हकीमों से धक्के खा के, हकीमों से पैसे लुटा के वो थके होते हैं, उनको यकीन नहीं होता कि पता नहीं दवाई असर करेगी या नहीं करेगी। तो मेरा भाई, मैं उनके लिए ये कहता हूँ, ये 10 दिन वाला जो कोर्स है ना, पहले ये 10 दिन वाला, सारी दवाई आप ना मंगवाएं, सारी दवाई आप ना मंगवाएं, सिर्फ ये 10 दिन की आप दवाई पहले मंगवा लें। ये हालांकि नॉर्मल सी दवाई है, इससे जो अगली दवाई तेज़, उससे अगली तेज़, उससे अगली तेज़, ये आप पहले 10 दिन की दवाई मंगवा लें आप। और 10 दिन में अगर आपको जिस्म में फीलिंग आ रही है, आप कह रहे हैं यार मेरे जिस्म में वाकई फीलिंग आ रही है, जैसे मैंने वीडियो में आप सारी बातें आपको पहले बताई हैं, तो आप कह रहे हो यार वाकई मेरे जिस्म में फीलिंग आ रही है, ताकत आ रही है और मेरी टेंशन परेशानी रिलीज़ हो रही है और मेरे जिस्म में एक तगड़ापन, जोशीला, खुशी आ रही है, तो मेरा भाई फिर बाकी सारा कोर्स आप मंगवा के अपना कोर्स, मैं ये भी कहता हूँ, क्योंकि अक्सर आपकी बात ठीक है, यूट्यूब पर अक्सर लोग होते हैं वो झूठ बोलते हैं और ऐसे किताबों से नुस्खे दे के यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए
ऐसे किताबों से नुस्खे दे के बताना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो खुद हकीम नहीं होते। वो किताब छोटी मोटी ले लेते हैं, उससे हकीम नुस्खे, फिर आपका फ़ोन नहीं उठाते, फिर वो आपसे बात नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चाहे दिन में लाख कॉल भी आई हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे को जवाब भी देता हूँ और हर बंदे की बात भी सुनता हूँ, और कोई नुस्खा मांगे उसको नुस्खा दे देता हूँ, कोई मुझसे दवाई मांगे उसको दवाई भिजवा देता हूँ। कोई मैंने कभी इस मामले में ये नहीं कहा कि ये नुस्खा मुझे फलाने ने रोका हुआ नहीं देना, फलाने ने, मेरा किस्मत मेरे साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ। अक्सर हकीम नहीं ना बताते, तो हम क्यों बताएं अपना नुस्खा। लेकिन मेरे भाई मैंने ये सारे नुस्खे अपने चैनल पे डाल दिए हैं। अपने किसी भाई ने खुद भी बनाना हो तो वो खुद भी बना सकता है। ये सारे कैप्सूल सुबह शाम वाले मजून वाले सारे मैंने नुस्खे मेरे भाई बताए हुए। तो अगर किसी को डाउट हो कि पता नहीं दवाई ने असर करना या नहीं करना, तो वो पहले 10 दिन की दवाई मंगवा ले। ये देखें, पहले 10 दिन की दवाई अगर उसको जैसे मैंने बातें कही हैं वो असर हो रहा है उसको, तो फिर बाकी मंगवा कर अपना कोर्स पूरा कर लें, ठीक हो गया। और ये मुकम्मल कोर्स की कीमत मैं आपको बताऊं, ये मुकम्मल कोर्स की कीमत 6000 रुपये है मेरा भाई। ये मुकम्मल कोर्स की कीमत 6000 है। ये 40 दिन की दवाई, ये तिला और बाद में ये मजून की डिब्बी, ये मुकम्मल यानी कि 6000 रुपये की है। और इसके साथ जो कोर्स मुकम्मल मुझसे मंगवा लेता है, ये देखिए 10 दिन 10 दिन 10 दिन 10 दिन, तिला 12 दिन का, और ये मजून की डिब्बी 6000 में जो मंगवाता है उसको फिर मैं ये 60 कैप्सूल होते हैं मेरे टाइमिंग वाले जो मैंने बनाए हुए, 60 यानी कि 60 कैप्सूल जो है ना मेरे टाइमिंग वाले 60 कैप्सूल, ये मैं उसको गिफ्ट भेज देता हूँ। ये कोर्स करने के बाद इन कैप्सूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको, उसकी अपनी टाइमिंग बन जाएगी। ये क्यों भेजता हूँ मैं कि यारों दोस्तों को देने के लिए, ये यार दोस्त होते हैं बंदे के, और उनको देने के लिए ताकि उनको पता चले कि दवाई कैसे असर करती है। और ये कैप्सूल हम बिस्तरी से आपने 7-8 घंटे पहले लेना है, और इसका असर मेरा भाई 3 दिन तक रहना है आपके जिस्म में। इसका असर 3 दिन तक आपके जिस्म में रहना है। 3 दिन तक इंशाल्लाह आप पौना घंटा, आधा घंटा साइड पे नहीं होंगे। आपकी टाइमिंग 3 दिन तक बरकरार रहेगी। जब भी आप हम बिस्तरी करोगे तो इंशाल्लाह आधा घंटा से पौना घंटा तक आपकी टाइमिंग बरकरार रहेगी। और ये कोर्स जो मैंने आपको बताया शुगरों वाले मरीजों के लिए तो इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। ये शुगरों वाले मरीजों के लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, वो खाएँ उसकी कुव्वत बाब हाल हो जाएगी। तो ये 60 कैप्सूल यानी कि ये 40 दिन की दवाई 6000 में मुकम्मल कोर्स हो गया। और ये 60 कैप्सूल जो होते हैं मेरा भाई टाइमिंग वाले, इसको कहते हैं कैप्सूल, ये मेरे देसी दवाई है, यानी इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई मुज़र चीज़ नहीं, कोई नशा नहीं। ये सारी दवाई में, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरी सारी दवाई में कोई केमिकल नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई शिंगरफ तांबा मुज़र चीज़ नहीं है, कुचला नहीं है जो बंदे को नुकसान पहुँचाए और बंदे के जिस्म को, बंदे को, दिल को, गुर्दे को नुकसान पहुँचाए। मेरा भाई ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं है। आप लेबॉर्ट्री से चेक करवा सकते हैं, जहां आपका दिल करे आप चेक करवा सकते हैं। ये प्योर देसी दवाई है गारंटी के साथ। और ये जो टाइमिंग वाले 60 कैप्सूल हैं ये भी गारंटी के साथ देसी हैं, और 8 घंटे आपने पहले लेने हैं, क्योंकि ये केमिकल तो है कोई नहीं। देसी दवाई आस्ता आस्ता असर करती है और मुस्तकिल तौर पर ये जिस्म में काम करती है। तो इसमें आपको फिर बता रहा हूँ, कोई इसमें केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई मुज़र चीज़ नहीं, और ये मोतदल दवाई। हाँ, ये लोग अक्सर बच्चे ये बात करते हैं, कोई कहता है मेरा मिजाज गर्म है, कोई कहता है मेरा मिजाज सर्द है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हिकमत का मिजाज यही होता है कि मोतदल दवाई बनाई जाए, यानी कि जितनी दवाई गर्म डाली है उतनी ठंडी डाली जाए। सुन्नत तरीका भी यही है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी चीज़ आप ठंडी खाओ, मफहूम बयान कर, उतनी आप गर्म खाओ, ताकि बैलेंस बराबर है। और अल्लाह ने मखलूक कायनात को पैदा किया और अल्लाह ने भी यही मिजाज रखा चीज़ों का। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अंडा है, अंडा उसकी जर्दी इंतहाई गर्म है और सफ़ेदी उसकी इंतहाई ठंडी है, और क्या हो गया, बराबर बराबर काम हो गया। इसी तरह हिकमत का मिजाज है, जितनी चीज़ें आपने गर्म डाली हैं उतनी चीज़ें आपने ठंडी डाली, वो फिर दवाई मोतदल बनती है। वो हर मिजाज के बंदे को फिट बैठती है, चाहे वो ठंडे मिजाज वाला बंदा, चाहे वो गर्म मिजाज वाला बंदा। उसको अक्सर हकीम हजरात जो गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा गर्म चीज़ देते हैं, जैसे शिंगरफ तांबा ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें बंदे को खिला देते हैं, और बच्चे मुश्तजनी कर करके अपनी मनी निकाल अंदर से पहले हीट हुए होते हैं, और जब वो ऐसी गर्म चीज़ खाते हैं तो उनको कतरा और ज़्यादा शुरू हो जाता है।
اس کا گردہ اور زیادہ بھی اللہ اللہ معاف کرے گردے کئی دفعہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، ڈائلسس ہونے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے۔ تو ایسے حکیم حضرات بھی لوگوں پر رحم کریں، ایسی گرم چیزیں نہ دیا کریں، اور لوگ بھی اپنے آپ پہ رحم کریں۔ اڈوں پہ بیٹھے ہوئے یہ بسوں میں بیچنے والے یہ حکیم حضرات سے نہ دوائی لیا کریں میرا بھائی۔ یہ شنگرف تانبا کھلا دیتے ہیں اور بندہ کو پتہ نہیں ہوتا بندے کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ شنگرف تانبا کھانے سے کیا ہوتا ہے، بندے کا اندرونی طور پر روغن باہر نکل جاتا ہے، ہڈی کا روغن باہر نکل جاتا ہے اور بندہ مستقل طور پر کمزور ہو جاتا ہے، اور اس پر پھر دوائی بھی بعد میں بہت کم اثر کرتی ہے، بڑی دیر لگ جاتی ہے بندے کو صحت بحال ہونے میں۔ جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، جسم میں لرزہ آ جاتا ہے، ڈر آ جاتا ہے، جسم میں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی حکیم سے آپ دوائی لیں تو اس سے پہلے پوچھیں یار اس میں شنگرف تو نہیں ہے، اس میں تانبا تو نہیں ہے، اس میں کوئی میڈیکل کا کیمیکل تو نہیں ہے، اس میں کوئی نشہ تو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے میرا بھائی بچیں، اور دیسی دوائی تو بہت فائدہ کرتی ہے اگر کوئی بندہ اس کو بنائے اور ایمانداری کے ساتھ بنائے تو بہت فائدہ کرتی۔ یہ 6000 روپے میں نے قیمت رکھی ہے، یہ قیمت نہیں ہے، یقین مانے میرا بھائی یہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہے۔ اور جو اتنے لوگ پریشان ہیں بیچارے لاچار ہوئے ہیں، یہ خدمت، اور حکیم حضرات تو لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں اور بندے کے پلے بھی کچھ نہیں ڈالتے۔ تو یہ 6000 روپے کو قیمت نہیں ہے، یہ مجون کی ڈبی بھی پوری، یہ صحیح پوچھو تو ٹیمک والے کیپسول 6,500 کے ہیں، صحیح پوچھو تو، لیکن کیا ہے یہ خدمت ہے۔ تو یہ کیپسول تحفے کے طور پہ بھیجوں گا، جو پورا منگواتا ہے مجھ سے کورس اس کو میں تحفے کے طور پر یہ بھیجتا ہوں تاکہ وہ یاروں دوستوں کو دے اور بازاری کیمیکل سے وہ بچ جائیں، بازاری مضر گولیوں سے وہ بچ جائیں۔ جو بچے انگلش کی گولیاں مضر کھاتے ہیں اور گردے خراب کر لیتے ہیں اپنے، اور جگر خراب کر لیتے ہیں، اور اندرونی طور پر وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ 60 کیپسول، اس لیے ہر کورس جو لیتا ہے ہر بندہ اس کو میں بھیجتا ہوں۔ کیوں بھیجتا ہوں؟ کہ یار اس کا اندرونی طور پر وہ ان چیزوں سے بچ جائے، اندرونی طور پر وہ تگڑا ہونا شروع ہو جائے، اور اس کو پتہ چلے کہ دیسی دوائی بھی اثر کرتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ سے پاک، مضر چیزوں سے پاک۔ تو الحمدللہ میری ساری دوائی جتنی ہے، اور اس میں کوئی کیمیکل نہیں، کوئی نشہ نہیں، کوئی مضر چیز نہیں، یہ آپ جہاں دل کرے میرا بھائی، جس کا دل کرے آپ چیک کروا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں مضر چیز کوئی نہیں نکلے گی۔ اور باقی رہی میرا بھائی منگوانے کی بات کہ یہ دوائی آپ کے گھر کیسے پہنچے گی، تو میرا بھائی دوستو، یہ TCS، لیپرڈ اور پوسٹ آفس کے ذریعے 2 دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کے گھر پہنچے گی۔ میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنا ایڈریس سینڈ کریں تو 2 دن کے اندر اندر یہ دوائی آپ کو آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اور جو اس کے پیسے ہونے ہیں وہ آپ نے جائز کیش کرنے ہیں، جو اوپر نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پر جائز کیش کرنے ہیں، اور 2 دن کے اندر اندر آپ کو دوائی پہنچ جائے گی۔ اور دوائی TCS کرانے کے بعد آپ کو رسید بھی اس کی فوراً ہی مل جائے گی۔ اور میرا بھائی میں آپ کو دکھا دوں گی اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے، یہ کیسے آپ کے گھر میں، یہ دیکھیں، یہ ایسے پیکنگ ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ پیکنگ، یہ دیکھیں ایسے، یہ 40 دن والا پورا کورس ہے میرا بھائی، اس کی ایسے پیکنگ ہوتی ہے۔ اور یہ لیپرڈ، یہ دیکھیں، لیپرڈ کمپنی ہے، اس کے ذریعے سے 2 دن کے اندر اندر آپ کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ اور جو 10 دن کی دوائی منگواتا ہے اس کی میرا بھائی ایسے پیکنگ ہوتی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 10 دن کی دوائی ایسے پیکنگ ہوتی ہے، پورے کورس کی ایسے پیکنگ ہوتی ہے، یہ 2 دن کے اندر اندر آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی۔ اور آپ نے اپنا ایڈریس سینڈ کرنا ہے، اور اگر کوئی بھائی گھر میں نہ منگوانا چاہے تو وہ TCS کے یا لیپرڈ کے دفتر سے خود بھی جا کے لے سکتا ہے۔ اور جو نمبر اپنا دیں، جو اوپر نمبر یہ لکھا ہوا ہے، نمبر اپنا میرا بھائی جو دیں وہ نمبر چلتا ہو، تاکہ وہ TCS والے لیپرڈ والے آپ کو فون کریں اور وہ آپ کو آپ کی جہاں آپ کہیں وہ دوائی آپ کو وہاں پہنچا کے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے میرا بھائی، آپ کا 2 دن کے اندر اندر دوائی آپ کو۔ اور پہلے آپ 10 دن جو بھائی ڈاؤٹ ہے نا جن بھائیوں کو جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں دوائی نے اثر کرنا یا نہیں کرنا، ہم اتنے پیسے لگا لیں اور تو پتہ نہیں کرے گی یا نہیں کرے گی، تو میرا بھائی وہ پہلے 10 دن کی دوائی، یہ دیکھیں، یہ 10 دن کی دوائی پہلے منگوا لے وہ اس طرح۔ اگر 10 دن میں جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، اگر 10 دن میں اس کو فائدہ ہو رہا ہے اور جسم میں اس کی ٹائمنگ سیٹ ہو رہی ہے اور اندرونی طور پر اس پہ خمار و تگڑا ہو رہا ہے، تو میرا بھائی پھر باقی پورا کورس منگوا کے وہ پورا کورس کرے اور مجھے دوا دے گا۔ اور انشاءاللہ یہ مستقل ہے، آپ کو کبھی بھی بعد میں کوئی ٹائمنگ والی گولی نہیں کھانی پڑے گی، کوئی ٹائمنگ والا کیپسول نہیں کھانا پڑے گا، اور آپ اندرونی طور پر سٹرونگ ہو جائیں گے۔ اور یہ کورس کرنے کے بعد پھر میں ہفتے میں 3 دفعہ اپنے مریضوں کو ہم بستری کی اجازت دیتا ہوں۔ اکثر مریض یہ کورس کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں،
بالکل بالکل ٹھیک ہو جائے، جب چاہتے ہیں اسی وقت ان کو شہوت آتی ہے، عضو تناسل کی لمبائی موٹائی بڑھ جاتی ہے اور اندرونی طور پر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ ایک دن میں 4 دفعہ ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں، 5 دفعہ، 6 دفعہ۔ ایک نے مجھے بتایا میں 8 دفعہ ہم بستری کرتا ہوں ایک دن میں۔ تو میرا بھائی ٹھیک ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پھر اپنے آپ سے زیادتی کرنا شروع کر دیں۔ تو میں اپنے مریض حضرات سے کو ہفتے میں 3 دن کی اجازت دیتا ہوں کہ 3 دن وہ 2 دن یا 3 دن ہم بستری کریں، تو انشاءاللہ آپ کا اندرونی طور پر سٹرونگ بھی رہیں گے، اندرونی طور پر آپ طاقتور بھی رہیں گے، اور ہفتے میں 1 دفعہ بھی کر لیں، اگر 2 دفعہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کر لیں، تو اندرونی طور پر آپ تگڑے رہو گے۔ آپ کی قوت بار اور خوراک اپنی اچھی رکھیں، اور اپنے آپ کو بری صحبت سے، بری موویز سے، برے کاموں سے بچائی رکھیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ ہمیشہ تگڑے رہو گے، آپ کی عمر بڑھ جائے گی، آپ اندرونی طور پر سٹرونگ فیل کرو گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس سے آپ کا قطرہ رک جائے گا، اور آپ کا مثانہ بہنا، آپ کا گردہ بہنا رک جائے گا، اور بعد میں آپ سوکھی روٹی بھی کھاؤ گے نا، وہ آپ کے جسم کو لگے گی، آپ کا جسم بنے گا، اور آپ اندرونی طور پر تگڑے ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھا میرے بھائی میرا 40 دن والا کورس، میں نے سب کو اب تفصیل کے ساتھ بتا دیا، اور سب سے زیادہ میرا بکتا بھی یہی ہے، اور الحمدللہ مجھے کبھی علامہ نہیں آیا اس میں، کبھی مجھے اس میں شکایت نہیں آئی۔ میں 2001 سے اب تک یہ بیچ رہا ہوں، 18 سال ہو گئے، 19 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، الحمدللہ مجھے اس کورس میں کبھی علامہ نہیں آیا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ پہلے دن میں اس کو جسم میں فیلنگ آئے گی، جسم میں طاقت آئے گی۔ باقی میرا 21 دن والا کورس بھی ہے، 30 دن والا کورس بھی ہے، وہ بھی بہت سٹرونگ کورس ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن مستقل یہ ہے وہ کھائیں، یعنی کہ جن بھائیوں کو ایمرجنسی ہے یار فوراً شادی ہے 10 دن کے بعد، وہ 21 دن، وہ بہتر تو یہی ہے کہ یہ کرے، وہ 10 دن کے بعد بھی شادی ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، دوائی لینا شروع کر دے، 10 دن کے اندر اندر عورت کے قابل ہو جائے گا وہ۔ یہ 10 دن پہلے 10 دن کے اندر اندر وہ عورت کو خوش کرنے کے قابل ہو جائے گا، اس کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی پہلے 10 دن کے اندر اندر، اور اگلے 10 دن اور زیادہ، اگلے 10 دن کا اور، انشاءاللہ اندرونی طور پر وہ تگڑا ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی میرے بھائی اور دوست کو اس کی ضرورت ہو کورس کی، 10 دن کی دوائی کی کورس کی ضرورت ہو، 10 دن پہلے منگوانا چاہتا ہے، میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے۔ اور ہیپاٹائٹس سی، کالا جرکان یعنی کہ گردے کی درد کی دوائی یا ڈائلسس ہو رہے ہیں، اور قبض کی دوائی، اور ری وا کی دوائی اور خارش کی دوائی، یہ 4 دوائیں میری بالکل فری ہیں میرے بھائی، اس کا 1 روپیہ نہیں میں لیتا۔ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ نے جہاں مرضی منگوانی ہے تو آپ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا، اور آپ کو دوائی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ ہیپاٹائٹس کی دوائی 2 مہینے کی ہوتی ہے، مکمل بھیجوں گا، اپنا PCR کروا لیں، اور 2 مہینے دوائی کھانے کے بعد اپنا PCR کروائیں، انشاءاللہ وہ نیگیٹو ہو جائے گا، لیول پہ آ جائے گا۔ اور جس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں اس کی دوائی بھی 3 مہینے کی ہے، وہ 3 مہینے کے بعد اس کے ڈائلسس ہونا ختم ہو جائیں گے، پھر پرہیز کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اور جو قبض والا ہے، جو پرانی قبض ہے، اس کو 30 دن کی دوائی بھیجتا ہوں فری، اس کی پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اور جس کو قبض یعنی کہ عارضی قبض ہے، وہ بس 10-12 دن کھا لے تو اس کو قبض نہیں دوبارہ ہوگی۔ ایسے ہی خارش والی ہے، ایسے ہی وہ ہیپاٹائٹس ای والی 2 مہینے کی میں نے بتایا دوائی، وہ بھی گارنٹی، وہ بالکل فری ہے میری دوائی۔ اور یہ کورس کا صرف میں 6000 روپے لیتا ہوں، کیوں کہ اس پر اتنا خرچہ تقریباً آ جاتا ہے، میں وہ زیادتی نہیں کرتا 20-20 ہزار 50 ہزار لوں، میں حالانکہ لے سکتا ہوں، میری دوائی کام کرتی ہے، الحمدللہ 100% کام کرتی ہے، لیکن نہیں، میں میرا بھائی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ نے ہر چیز دنیا کی دی ہو، یہ خدمت کے سلسلے سے میں شروع ہوا تھا تو اللہ نے مجھے بڑی پذیرائی دی، اللہ نے مجھے بڑی کامیابی دی، تو الحمدللہ۔ اور اللہ سے دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، اللہ مجھے قبول کرے، اور ایسے ہی لوگوں کی خدمت کرتا رہوں میں، اور اللہ ہیرا پھیری سے، بے ایمانی سے مجھے بچائے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ حافظ حکیم عمر فاروق یوٹیوب پر لکھیں، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور میرا بھائی ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پر آپ ہمیں فالو کریں۔ تو کسی قسم کی دوائی لینی ہو، مشورہ کرنا ہو، نسخہ لینا ہو، پھر بھی آپ میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال اور واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگلا میرا بھائی، نماز کی پابندی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات مان کر ہم زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہے، بہترین مسلمان وہ ہے
جو اپنے اپنوں سے اچھا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نے اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق بنانے ہیں اور غیروں کے ساتھ بھی اخلاق بنانے ہیں۔ محبت سے، پیار سے زندگی گزاریں۔ زندگی 50-60 سال کی زندگی ہے، زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ایک وقت آئے گا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ تو کتنی کہ اللہ کی نافرمانی ہم کر لیں گے، کتنی کہ بے ایمانی کر لیں گے، کتنی کہ اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزار، آخر ایک دن مرنا ہے، ایک دن مٹ جانا ہے۔ تو اس مٹ جانے، مر جانے سے پہلے جتنی پچھلے زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، اور ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بولی ہے، یہ دل و دماغ نے غلط سوچا کیا ہے، یہ جسم میں کسی حصے نے غلط کام کیا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ جب بندوں مجھ سے توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کو سارے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر کیا کرتا ہے، آگے نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے اخلاق اچھے کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے اس کے پچھلے گناہ تھے میں اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے بادشاہ ایسا جو بندے کے جتنے گناہ ہو معاف بھی کرے اور عطا بھی کرے؟ تو اللہ کہتا ہے وہ تم توبہ کا ایسے، یہ اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتنے گناہ کرو کہ زمین کو کالا کر دو، اور گناہوں کی تہ جماتے جو پہلے آسمان تک، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان تک گناہوں کی تہ لگا دو۔ تو ایک دفعہ کہہ دو، اتنے گناہ بندہ کر نہیں سکتا، یہ اللہ حوصلہ دے رہا ہے ہمیں کہ اتنے گناہ کر لو، اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر، میں سارے معاف کر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائے، یا داؤد بشیر المجرمین، اے یا داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو۔ کہنے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، جاؤ ان کو کہہ دو گناہ گاروں کو کہ تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو، میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اے یا داؤد تو ہی بتا، جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، گزر جائے گی، اور ہم یہاں نہیں ہوں گے، یہ محل، گاڑیاں، کوٹھیاں ہم نہیں ہوں گے، اور یہاں نئے لوگ ہوں گے، نئی بستیاں ہوں گی۔ آج سے 30 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال پہلے لوگ، ہم میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو ہمارے ارد گرد تھے، آج نہیں ہیں۔ ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے دفن کیا، اور قبر پر کھڑے ہو کے آواز دی، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ آئینی کیا تھی، وہ لوگوں کو عبرت دینے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تو جب کوئی آواز نہیں ہے تو کہنے لگے یہ تو وہی فاطمہ ہے جو میری ایک پکار پر سب چھوڑ کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ آج کیا ہوا، میں پکار تھک رہا ہوں، محبوب جواب ہی دے رہا ہوں، محبوب جواب نہیں۔ پھر کہنے لگے مجھے پتہ چل گیا یہاں کوئی دوستی برقرار نہیں ہے، یہاں بقا ہے تو فلاحی کو بقا ہے، باقی کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اور پھر ان قریب مجھے بھی ایک دن موت کا پیالہ پلا دیا گیا، مجھے بھی ایک دن موت کا جام پلا دیا جائے گا۔ تو پھر یہ میری دنیا کے میلے ٹھیلے، یہ میری دنیا کے یار دوست، مال و متاع مجھے کیا نفع پہنچائیں گے؟ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ نادان ہے، دیوانہ ہے، دیوانی ہے، پاگل ہے، مجنوں ہے جو اس جہاں سے جی لگا لے، اور اس جہاں سے جی لگا کر ابدی گھر کو ٹھکرا دے، اور ابدی زندگی کو ٹھکرا کر یہ دنیا کی 4 دن کی زیب و زینت پر مر مٹے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے بڑا کوئی اور دیوانہ اور دیوانی نہیں ہے۔ آج دنیا ایسے دیوانوں سے بھری پڑی ہے، گھر بڑے پڑے، محلے بڑے پڑے، موت سر پہ دستک دے رہی، اور یہ زندگی ایسے گزر رہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا؟ سر میں درد ہوتا ہے تو پریشان بیٹھ جاتے ہو، موت سر پہ چلی آ رہی، تو اس کے لیے میرے بھائی اور دوستو ہم نے کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ ہم لے کے آئیں، اور اللہ کے احکامات مان کر قرآن کی تلاوت ہو، نماز کی پابندی ہو، اور سب سے بہترین عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وزنی عمل فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے بہترین عمل ہے۔ تو عبادت بھی ہو،
इबादत भी हो, नमाज की बंदी भी हो, कुरान की तिलावत भी हो और तहज्जुद भी हो और अल्लाह के आगे रोना भी हो और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम सुन्नत भी बनाएं और फिर अच्छे अखलाक अपनाएं। ज़िंदगी मेरा भाई और दोस्तों, जब 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, 60 साल, ज़्यादा 80 साल जी लेंगे तो मेरे भाई और दो आखिर एक दिन मरना है। ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे तो हम कितना 40 साल और जी लेंगे, 50 साल और जी लेंगे। 30-31 साल मेरी उम्र होगी, जो मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँगा तो कितना जी लूँगा, पता तो मुझे एक पल का नहीं, एक मिनट का पता नहीं है कि मैंने अभी थोड़ी देर के बाद जीना है या मरना है, या कल जीना है या मरना, पता एक मिनट का नहीं। अगर मैं हिसाब लगाऊँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे दुनिया का हिसाब होता है ना, हिसाब लगाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितना जी सकता हूँ, 60 साल जी लूँगा, 70 साल जी लूँगा, तो आखिर एक दिन मर जाना है, मिट जाना है। तो 60 साल में कितनी नाफरमानी कर लूँगा, कितनी अल्लाह की नाफरमानी कर लूँगा, कितने की आँखों को गलत दिखा लूँ, कितना कि मैं इस जिस्म से गलत कर लूँगा, आखिर एक दिन मरना है। तो क्यों ना मेरा भाई हम अच्छे अमल करके मर जाएं ताकि हमारी दुनिया भी बन जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो बंदा मेरे अहकामात पर चलता है, मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता है, मेरे अहकामात मानकर चलता है, मैं उसकी दुनिया में आसानी पैदा कर देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, 28वें पारे में मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, वो चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है, तुम्हें बड़ी पसंद है, मुझे नहीं पसंद, अल्लाह फरमा रहे, वो क्या है? दुनिया। फरमाया मेरे अहकामात पे चलो, मैं वो डन हो गया, मैं तुम्हें वो भी दे दूँगा। मेरे अहकामात पे चलो, मैं तुम्हारी दुनिया में आसानी पैदा कर दूँगा, तुम्हारे रिज़्क़ में आसानी पैदा कर दूँगा, तुम्हारे चेहरे पे सुकून, दिल में सुकून और जिस्म में एतदाल पैदा कर दूँगा। तुम मेरे अहकामात पे चल के तो देखो, अल्लाह ताला फरमाता। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज से पहले जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, हम सब तौबा करें, हम सब तौबा करें। ठीक है भाई, अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।